رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صدق الله العظيم. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسك قال نبينا صلى الله عليه وسلم في جوابهم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى أو وفي رواية وبشارة عيسى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، میں اور آپ استقبال ربیع النور شریف کے سلسلہ میں مجتمع ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا تھا، اسی طرح قیامت تک ذکر رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو قبول فرما لیا ہوا ہے. اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور اسی شکریہ کی ایک صورت ہے استقبال ربیع النور کے عنوان سے معنون ان محافل کا انعقاد. جیسے ابھی عزیزم مولانا محمد عباس قادری خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی. اسی طرح جو شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور انہیں ہم نے مسند پہ بھی اسی وجہ سے بٹھایا ہے کہ یہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، ہم اگر کوئی بات کریں گے تو یقیناً انہیں خوشی ہوگی. حضرت علامہ قاری محمد ادریس صاحب اتاری زیدہ مجدہ و شرفہ، اللہ تعالیٰ ان سے بڑا کام لے رہا ہے. اور اصل وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جو عارضی کام کرتے ہیں، مستقل بنیادوں پہ کام کرنے والے لوگ ہی کام ہوتے. آپ ایک طویل عرصے سے الحمدللہ بچوں کے سینوں کو نور قرآن سے منور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں بالکل چھوٹا سا تھا جب سے میں سنتا تھا قاری صاحب کی پڑھائی، اور اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت پیدا فرمائے. آج تک بھی یہی سنتے ہیں کہ قاری صاحب کی پڑھائی، وہ تسلسل قائم ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید قائم و دائم فرمائے. جیسا کہ عزیز مولانا محمد عباس کہہ رہے تھے کہ تعریف کی بات ہو رہی تھی کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف سے خوش ہوتا ہے. اسی پہلو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. عموماً کسی کی عظمت کو، تعریف کو بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ کویسچن ایک ریز کر لیتے ہیں کہ کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے. مثلاً حضرت علامہ مولانا محمد خضر حیات صاحب نے اعلان کیا، جناب محترم محمد ندیم صاحب انہوں نے ایک اشتہار بنایا، اس کے اندر میرا نام لکھ دیا. ابھی انہوں نے اعلان میں میرا نام لے دیا. اوپر نیچے جو انہوں نے کہا وہ کہہ سکتے ہیں، من آنم کہ من دانم، میں کیا ہوں وہ تو مجھے معلوم ہے. تو کیوں ایسا کیا؟ ایسا اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو سنے یا جو پڑھے اس تعریف کی وجہ سے اس کے دل کے اندر عظمت بیٹھ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ شخصیت کیسی ہے، یہ کون ہے. تھوڑا سا تعریف اسی وجہ سے کی جاتی ہے تاکہ کسی کی عظمت اور بڑائی کو
دل میں ڈال دیا جائے، اور کچھ نہیں تو کانوں تک تو بندہ پہنچا سکتا ہے تو کانوں تک پہنچا دیا جائے بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک ہے میں اور آپ کسی کی تعریف کریں اور ہمارا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی عظمت کسی کے دل میں ڈال دیں۔ ایک وہ ذات ہے کہ جن کی تعریف خود ان کا پروردگار فرماتا ہے، اور مقصود و مطلوب بھی کیا ہوتا ہے کہ مخلوق جان لے یہ کیسی شخصیت ہے، مخلوق پہچان لے ان کی عظمت کو، ان کی بڑائی کو، ان کی رفت کو۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ سینہ، آپ جو میں اور آپ تشریف فرما ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ سینہ رب تعالیٰ جس کی تعریف کر کے دلوں میں عظمت ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں نے اس عظمت کو قبول کیا ہوا ہے۔ خوش قسمت سینے ہیں کہ ہم نے اس عظمت کو قبول کیا۔ اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر اختلف، یہ روحیں یہ گچھا نما ایک لشکر ہے، اور ان کی یاریاں جیسے یہاں ہیں ویسے وہاں ہیں۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عالم ارواح میں بھی کیفیات ایسی تھیں، اعلیٰ حضرت نے اس پہ کلام کیا کہ ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عالم ارواح میں ہماری روح کو بھی تسکین ملتی تھی تو نام محمد سے ملتی تھی، آج زمین پہ آئے تو پھر بھی تسکین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک خاص موقع ہے کہ رب تعالیٰ جس کی تعریف فرمانا چاہتا ہے، جس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں نے اس عظمت کو قبول کیا ہے۔ بدبخت ہے وہ سینہ، رب اس کی تعریف کرتا ہے اور یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب تعریف رب کا انداز دیکھیے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تعریف کا انداز دیکھیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ، اور بعثت کا مطلب ہوتا ہے دے دیا، اور ایسا دیا کہ اب واپسی نہیں اور اس کے بعد دوسرا بھی نہیں۔ اس کا فیضان قیامت تک چلتا رہے گا، دار ایمان میں کوئی آئے گا نہیں جب تک لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس پہلو پر ایک اور کلام کیا الامن والعلا میں۔ آپ فرماتے ہیں دو چیزیں آ گئیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، جو سینہ قبول کرتا ہے وہ تعریف کرتا ہے، اور ایک دوسری جہت ہے کہ جو سینہ قبول نہیں کرتا نا اس کی شدت بھی کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دونوں انداز اختیار کیے، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ہجو کی جواب بھی دیا، اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صرف تعریف کی سعادتیں پائیں، لیکن دونوں کے درجے علیحدہ ہیں۔ جنہوں نے صرف رنگ تعریفی اختیار کیا انہوں نے کہا طلع البدر علینا، نتیجہ نکالا وجب الشکر علینا۔ تو جنہوں نے انداز جو جواب کا دیا تو انہوں نے کہا روحی و قلبی فداک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کچھ دینے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت فرماتے انہوں نے کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو، اس پر خاص انعامات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کے اندر جو ہمیں یہ شدت نظر آتی ہے، حقیقت میں شدت نہیں ہے، یہ شدت تو ان اغیار کے لیے ہے کہ جن کے سینوں نے بدبختی کی وجہ سے اس عظمت کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر اس کا ایک خلاصہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل جو قبول نہیں کر رہے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کمال ہے کہ جب آپ اپنی تلوار کا نشتر چلاتے ہیں نا، اپنی تلوار چلاتے ہیں یا اپنا زبان کا الفاظ کا نشتر چلاتے ہیں تو یہ دو طرفہ چلتا ہے، ایک اس کا سیدھا طرف اور ایک اس کا الٹا طرف۔ سیدھا طرف جو ہے وہ اس کا کاٹتا ہے،
اور الٹا طرف جو ہے وہ اس کا ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہ سکون دیتا ہے. یعنی وہ جب کوئی چیز آرام آرام سے انسان کے جسم پر رکھی جائے تو وہ ایسے انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. تو اعلی حضرت کی جو تلوار ایسے چلتی ہے وہ نیچے والے کو سکون دے رہی ہوتی ہے اور اوپر والے کو کاٹ رہی ہوتی ہے. ذرا اس شعر میں دیکھیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ادھر کاٹ دیا اور کہا یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، تمہیں بھی تو ٹھنڈک پہنچنی چاہیے. انداز بڑا خوبصورت. پھر آپ فرماتے ہیں کیجئے چرچا ان کا صبح و شام، جان کافر پہ قیامت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس بڑے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور آخر پہ تو کمال کر دی، کہا ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے. اللہ نے اپنا محبوب دیا تھا، جسے رب نے اپنا محبوب بنایا، تمہیں محبوب بنانا چاہیے تھا، تم نے عداوت کر لی. جس کا درجہ ہی محبوبیت کا ہے تم اس درجے سے باہر نکل گئے اور تم نے عداوت کر لی. تو اعلیٰ حضرت نے خاص اس پہلو پر جو ہے وہ ایک کلام فرمایا. اب اس پر جس پہلو کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آج کی اس نشست کے اندر، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو تعارف کروایا ہے یہ کمال ہے. حضرت مجدد الفسانی اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے ہم رب کو بھی مانتے ہیں تو رب محمد ہونے کے ناطے سے مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ رب تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی اپنے محبوب کے ذریعے کروایا ہے. اور پھر آپ نے مکتوبات شریف میں ایک آیہ مبارکہ اور اس کی تشریحات جو بیان کی، ہم اسی کو آج بناتے ہیں، موضوع بناتے ہیں اور اسی پر کلام کرتے ہیں. یہی آیہ مبارکہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. حضرت مجدد پاک کی ذرا بات سمجھ. فرمایا رب تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو اس میں یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ کہا وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کو نہ دیکھا ہے، نہ اس کا کلام سنا ہے، نہ اس کے کلام کو محسوس کیا ہے، عقل اسے معلوم نہیں کر سکتی، ذہن کی اس تک رسائی نہیں، تصور ممکن نہیں رب تعالیٰ کی ذات کا، تو پھر اس نے اپنا تعارف کروانے کے لیے انداز یہ اختیار کیا کہ هو الذی ارسل، وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. پس محبوب کی طرف دیکھو اور دیکھنے کے بعد پہچان لو کہ بھیجنے والے کی یہ کیفیات یہ ہے کہ جسے بھیجا گیا ہے، جو بھیجا گیا ہے، جو مبعوث کیا گیا ہے، اس کی کیفیات یہ ہے، تو خود بھیجنے والے کی شان کیا ہوگی. بطور دلیل ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا رب تعالیٰ نے. پھر ایک اور انداز حضرت مجدد الفسانی نے اختیار کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ یہاں یوں فرمانا چاہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے اس محبوب کو بھیجا ہے. پھر ایک سوال اٹھایا اور وہ سوال دلوں کو اور ایمانوں کو اور عشق کو حرارت دیتا ہے. کہا جن کے محبوب ہونے پر رب ناز فرمائے، کیا مخلوق کو ان پر ناز نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مخلوق کو ان پر ناز نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہمیں ان پر ناز کرنا چاہیے. تو ہم نے پھر ناز کیا، اور ناز بھی اس انداز سے کیا کہ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ محبوب، ہم نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ذکر رسالت میں آپ کی نشست میں صرف بیٹھنے کی سعادت میسر آ جائے تو ہم اسے اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور آپ کی عظمت کے کلمات کو سینہ جب قبول کرتا ہے، یہ انہوں نے قسم اٹھائی. آپ میں سے ہر بندہ قسم اٹھا سکتا ہے. اگر میں یہاں کسی فرد کی تعریف کرتا ہوں تو اسے ہو سکتا ہے خوشی نہ ہو یا باقی ناراض ہو جائیں، لیکن کمال یہ ہے اگر میں رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہوں تو سارے خوش ہو رہے ہیں. سارے خوش ہو رہے ہیں. اس پہلو پر حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسی آیہ مبارکہ سے ایک اور پہلو اٹھایا اور اس پہلو کو تھوڑا سا مختلف انداز اختیار کرتے ہوئے آپ نے بیان کیا.
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ناز ہے اس ناز کرنے والے مخلوق کے ہر فرد کو ناز کے اعتبار سے نوازا گیا ہے. جس نے جس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز کیا اسی اعتبار سے اسے نوازا آج دنیا میں بھی گیا اور قیامت میں بھی نوازا جائے گا. آپ دور نہ جائیے، قریب جائیے، حضور امیر المجاہدین کو دیکھیے. انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پہ ناز کیا تو پھر دنیا میں نوازا. یہ شان یہاں ہے تو حشر والے دن شان کیا ہوگی، وہاں مقام کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ناز. پھر اعلیٰ حضرت نے یہ جو بات کی نا، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم. فرماتے ہیں یہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہوں اور ناز کے ساتھ ذکر کرتا ہوں تو میرا ذکر صرف آپ نہیں سنتے. آپ فرماتے کہ جنت کے اندر جو باغات ہیں، ان کے جو درخت ہیں، ان پر بیٹھی ہوئی جو بلبلیں ہیں، وہ ایک درخت سے جب دوسری ٹہنی پڑ جاتی ہیں تو وہ رضا کا نغمہ گا رہی ہوتی ہیں. اس انداز میں یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم. اور پھر وہاں ناز کے ایک انداز کو بیان کرتے ہوئے جناب سید اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا. سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں بت شکن بھی کہا جاتا ہے، ذو شہادتین بھی کہا جاتا ہے. یہ ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. 38 احادیث کے راوی ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب اس کی ایک آیہ مبارکہ کو جب جناب زید بن ثابت قرآن پاک کو اکٹھا کر رہے تھے تو گواہیاں چاہیے تھیں، تو ایک آیہ مبارکہ پر ایک ہی گواہی مل رہی تھی اور وہ گواہی صرف جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو ان تنہا کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیتے ہوئے اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا. ان کا یہ اعزاز تھا کہ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دینے کی سعادت ملی ہے. ناز کیا اس بات پہ تو خرامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو آج انداز بدلا ہوا تھا. تو مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیات دیکھیں تو کہا خزیمہ آج رنگ بدلا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہا حضور آج رات خواب بڑا مزے کا دیکھا ہے. کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا حضور خواب میں دیکھا ہے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا ہے. تو فرمایا پھر دور کیوں کھڑے ہو، قریب آؤ نا، اس کی تصدیق بھی کر لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی مبارک قریب فرمائی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی بھی یہ ناز کیا. تو اس ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. یہ ناز یہ انداز کیوں بنے؟ اس وجہ سے کہ وہ لجپال اور کریم ایسے ہیں جو جس انداز سے ان پر ناز کرتا ہے وہ اتنا ہی نوازتے ہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جس کی بھی بنی ہوئی ہے اسی اعتبار سے بنی ہوئی ہے، جس نے جس انداز سے ناز کیا. اب جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناز کا ایک دوسرا پہلو جسے علم العلماء میں حضرت سید امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا اور اسے ناز میلاد منانے کے مقاصد اور ہائر آبجیکٹس میں سے ایک یہی ہے کہ بھئی اس بات پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہوا ہے اور بلا طلب عطا فرمایا ہوا. کوئی طلب نہیں ہماری، نہ ہم نے آنے سے پہلے کوئی بڑے کام کیے تھے کہ رب تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا. یہ محض اس کا فضل ہے، فضل رب العلا. اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ ہمیں یہ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے، ایک بدو سے راہ چلتے ہوئے ڈیلنگ ہو گئی. ایک گھوڑا تھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا. یہ اعلیٰ حضرت کا ہی انداز ہے. فرماتے ہیں اس گھوڑے پہ بھی قربان جائیں جسے رسول اللہ نے پسند فرما لیا ہے. مصطفیٰ جانے جانا نے اسے پسند فرما لی. آپ فرماتے ہیں کہ جب
گھوڑا پسند کر لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے اس سے پوچھا بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا اتنی قیمت دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھوڑا مجھے دو اور قیمت میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں۔ سودا معاملہ طے ہو گیا۔ جب معاملہ طے ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سواری کو لیا اور آپ تیز قدموں کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بدو پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں یہاں رک کے فقیر عرض کرنا چاہتا ہے، بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں میرے پٹے میں گلے میں ایک پٹا ہو اور اسے کسی نے پکڑا ہو تو ظاہر ہے میری کیفیات کچھ اور ہوں گی، لیکن اگر اسے میرے ہی باپ نے پکڑا ہو تو میرا انداز مختلف ہوگا، اور اگر اسے میرے شیخ نے پکڑا ہو تو انداز اور مختلف ہوگا، اور ہو بھی سما کون سا؟ قیامت کے دن کا سما ہو اور بارگاہ رسالت مآب میں وہ لے جانا چاہ رہے ہوں تو کیا کیفیات ہوں گی؟ بلا تشبیہ و تمثیل۔ ذرا تصور کریں، گھوڑا پہلے بھی گھوڑا ہی تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سودا کیا اور پھر اس کی لگام کو خود تھاما تو بتلائیں گھوڑے کو وجد آیا ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا؟ اس کے رنگ نکھرے ہوں گے کہ نہیں نکھرے ہوں گے؟ وہ خرامہ خرامہ چال میں چلا ہوگا کہ نہیں چلا ہوگا؟ آج ہی تو اسے چلنا آیا، وہ بھی اپنے آپ پہ ناز کرتا ہے۔ ارے گھوڑا ہو کے ناز کرے تو ہم رسول اللہ کی غلامی پہ کیوں ناز نہیں کریں گے؟ اس نے ناز کیا خرامہ خرامہ، تو ظاہر ہے جس کو پہلے کوئی دیکھتا نہیں تھا تو یہ ناز یہ انداز جب نکھرے تو پھر اب سارے دیکھنے لگے، یار ایسا گھوڑا تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسا خرامہ خرامہ چل رہا ہے۔ ایک آیا، اس نے کہا کس کا گھوڑا ہے؟ وہ پیچھے تھا، کہنے لگا اپنا ہی ہے، بیچو گے؟ ہاں جی بیچنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ سودا تو پہلے کر چکا تھا۔ کہا کتنے کا؟ جو ریٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا اس سے زیادہ لگا دیا۔ کہا اچھا ایک اور آیا، اس نے کہا نہیں میں اس سے زیادہ دیتا ہوں۔ بولی پہ بولی لگ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا جس نے مصطفیٰ کریم کا دامن تھام لیا یا جسے رسول اللہ نے قبول کر لیا پھر اس کی بولیاں لگتی ہیں، یا پھر اس کی ذمہ داری ہے، اگلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ بولیاں پھر لگتی ہیں، چیک تو کیا جاتا ہے نا، رستے میں آتے آتے ہی تھوڑی سی منزل میں چیک کر لیا گیا۔ تو اب جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ہو وہ لجپال ایسے ہیں پھر اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بولیاں پہ بولیاں لگ رہی ہیں، بالآخر ایک بولی پہ وہ پھسل گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آواز دے کے کہنے لگا کہ جناب اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہیں رک جائیں، یہیں اس کے پیسے دیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں اس نے کہا نہیں میں اس گھوڑے کو اتنے میں بیچوں گا، اپنی ڈیلنگ سے مکر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ سودا اور معاملہ طے کر چکا ہے اور نشست مجلس سب کچھ بدل چکا ہے، اور یہاں کہنے لگا نہیں میں نے تو آپ سے سودا اور معاملہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھسل گیا، بکھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ تفکر فرما ہی رہے تھے کہ وہاں جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ گفتگو شنید ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے۔ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے سودا نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سودا کیا ہے؟ وہ کہتا اچھا اگر سودا کیا ہے تو پھر کوئی گواہ لائیے، جس مقام پر سودا ہوا وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جناب خزیمہ آگے بڑھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تجھ سے سودا کیا، تجھ سے سودا کیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو یہاں رک کے اگر ہم اپنے عشق کو حرارت دینا چاہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کے دفاع کے لیے بندہ ذرا سی بات بھی کرے تو حضور توجہ فرما دیتے ہیں۔ پہلے گھوڑا قبول تھا، وہ خزیمہ بھی قبول ہو گئے، اب جناب خزیمہ بھی قبول ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی، اور توجہ فرمانے کے بعد اب آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما حملک علی الشہادتی، تجھے کس چیز نے اس گواہی پر ابھار دیا ہے؟ جناب خزیمہ خاموش ہے، اور پھر کہا میں گواہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو اور قیمت لو۔ اب اس کی ڈیمانڈ تھی گواہ چاہیے، گواہ مل گیا، اس نے گھوڑا دیا اور طے کر دیا کہ اب میں قیمت وصول کر لوں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا خزیمہ سے، ما حملک علی الشہادہ، تجھے کس چیز نے گواہی پر مجبور کیا؟ ولم تکن معہ، نہ تو اس کے ساتھ تھا۔ اب یہ انداز دیکھیے، مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس میں بھی ان کی نسبت دوسری طرف کی، وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ، تو اس کے ساتھ تھا نہیں۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس ماہو کا ضمیر کا مرجع گھوڑا ہے، گھوڑے کی وجہ سے اعزاز مل رہا تھا نا، لم تکن ماہو، تو گھوڑے کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ تو جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو روایات، ایک میں کہا صدقت یا رسول اللہ ولیکن صدقت بما قلت وعرفت انک لا تقول الا حقا، فقال من شہد له خزیمہ او اشہد علیہ فحسبہ، اور ایک روایت میں بتصدیقی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہاں تھے نہیں، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مان لیا، آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، تو جب اتنی بڑی خبر کی تصدیق بن دیکھے کر دی آپ کے کہنے پر، تو یہ تو معمولی سا سودا، اس کی تصدیق کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اعلیٰ حضرت پھر یہاں بات آگے بڑھاتے ہیں، کہا قرآن کی نص ہے کہ گواہیاں دو ہی لینی ہے، لیکن آج پیغام کیا آیا؟ من شہد لہ خزیمہ او اشہد علیہ فحسبہ، جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دے، خزیمہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز، اور اس ناز کے ساتھ پھر نوازا بھی گیا، استثناء آ گیا، اور بات پتہ چل گئی کہ مصطفیٰ جانے جانا کو رب تعالیٰ نے بھیجا تو بے اختیار نہیں، با اختیار بنا کے بھیجا ہو، اور اختیار شارع کیا اختیار ہے، یہ اتھارٹی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ، اور پھر اس اتھارٹی کا اظہار ہوا جس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کی قبولیت کے بعد اختیارات مصطفیٰ کا انکار کیسے ممکن ہے؟ کہ جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت کے تنے تنہا گواہ ہیں، من الرجال، اس کے تنے تنہا گواہ ہیں، اور اس تنے تنہا گواہی پر اسے قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ پتہ چلا جس پاک قرآن پر ایمان ہے اس کا رسول اللہ کے اختیار پر بھی ایمان ہے، اور جس کا قرآن پر ایمان متزلزل اس کا اختیار مصطفیٰ پر ایمان متزلزل، اور جس کا اختیار مصطفیٰ پہ ایمان متزلزل اس کا قرآن پہ بھی ایمان متزلزل ہو جاتا۔ اب حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر ایک اور پہلو بیان کیا، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے، اس نسبت کا جو جس انداز سے دم بڑھتا ہے، رب تعالیٰ بھی اسی اعتبار سے اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے۔ پھر دوسرے پہلو پر جا کے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، آپ کے ذکر کی، آپ کی ذات کی، آپ کی جمیع کمالات کی، اور اس رفت کی ایک سادہ سی مثال جیسے عزیزم کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے، بھئی یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس وقت آیا ہے، مکی صورت ہے، جب بلال کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جب سمیہ کے جسم چیر دیا گیا، جب جناب یاسر کو شدت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو رب نے اس وقت ذکر کو اتنا بلند کیا، تو آج اسے کوئی روکنا بھی چاہے تو روک سکتا نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، اور رفت اس کے لیے اسباب چاہیے، اور ان سببوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب اہل سنت کے سینوں اور زبانوں کو بنایا ہوا ہے۔
اس پر بھی ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ان کی توجہ ہر وقت رہتی ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک رہتی ہے۔ ان کی ابتدا بھی حضور کے ذکر سے، انتہا بھی حضور کے ذکر سے۔ بس صبح و شام ان کا وظیفہ، لوریاں بھی یہی ہوتی ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے، اور مرتے دم بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔ ان نشستوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیموریشن کیا چاہتی ہے؟ وہ یہی چاہتی ہے کہ ناز کرو، حضور کے ساتھ نسبت پر ناز کرو، غلامی پر ناز کرو، رشتے کو مضبوط کرو، اور یہ رشتہ جتنا مستحکم اور مضبوط ہوگا معاشرے میں اتنا زیادہ امن آئے گا، معاشرے کے افراد اتنے زیادہ پاکیزہ ہو جائیں گے، معاشرے کے افراد اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام کے ذکر پر آپ سب کے دل جڑ گئے، آپ نے میری بات کو پسند کیا، تو اگر سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو دل بھی جڑ جائیں گے، اعمال بھی جڑ جائیں گے، کردار بھی جڑ جائیں گے۔ عجیب کیفیات ہیں۔ اور پھر آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سلطان العارفین، 3 سلطان العارفین ہیں، ان میں سے ایک حضرت سلطان باہو ہیں، ایک حضرت بایزید بستامی ہیں، اور ایک سیدی احمد بن رفاعی ہیں۔ یہ سلطان العارفین جنہیں سلطان باہو کہتے ہیں، آپ چونکہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں وائی بیجی کرتے سن، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو آپ ہل چلا رہے تھے، تو ہندوؤں کی ایک بارات آ گئی ایک روایت میں، اور ایک میں یہ ہے کہ کچھ ہندو کسی راستے جانا چاہتے تھے، اور جس راستے پہ وہ جانا چاہتے تھے اس کا نام تھا احمد پور۔ کیا نام تھا؟ احمد پور۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں، تو راستے کا پتہ نہیں ہمیں، تو انہوں نے بابا جی کو مخاطب کیا، بابا جی ذرا بات سنیے۔ بابا جی پاس آئے تو یہ سلطان العارفین تھے، حضرت سلطان باہو۔ کہا جی ہم راستہ بھول گئے ہیں، ذرا ہمیں راستہ بتائیں گے؟ آپ نے کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا احمد پور جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا راستہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ یہ اسپرچولیزم ہے جو حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ نے فکر جنیدیہ خاص طور پہ اس پہ کلام کرتی ہے کہ، اور ابن عربی نے بھی کیا، کہ وہ کال کی بات کم کرتے ہیں، کال کو حال میں ڈالتے ہیں، وہ چیزوں کو دکھاتے ہیں چیزوں کو۔ حضرت نے کہا بتا دوں یا دکھا دوں؟ انہوں نے کہا بابا جی اچھا پھر دکھا دیں۔ تو آپ نے کہا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کی تو کہا آپ کھولو۔ جب آنکھیں کھولیں تو سارے حجابات ہٹے ہوئے تھے، سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، لیکن ابھی دل وہ اس طرح کھلے نہیں تھے۔ تو کہنے لگے بابا جی یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو بابا جی نے جواب دیا جس احمد پور کو ہم جانتے ہیں وہ تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ استقبال ربیع النور شریف کی اس بابرکت محفل کو، اور اس میں میری آپ کی حاضری کو، اور خصوصاً ہم سب کے ناز کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے اہتمام کیا، خصوصاً جناب محترم محمد ندیم صاحب، ان کے والدین کے لیے، اور خاص طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا ہماری یہاں کی رونق حاجی میاں محمد مشتاق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کا نور اور زبانوں کے نور سے ان کی قبر کو بقع نور بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک۔